یہ جو قضائے عمری کا کہتے ہیں نا، کوئی حدیث نہیں ہے قضائے عمری پر. آج کل بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ علماء دنیا سے ختم ہوں گے، لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ نماز قضا جب آپ نے کر لی ہے تو بغیر قضا کے وہ معاف ہو جاتی ہے. حدیث اس پر چاہیے. یہ ہم سے کہتے ہیں نا قضاء عمری کی کوئی دلیل بتاؤ، ان سے کہیں کہ نماز بغیر قضا کے صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی حدیث بتاؤ. یعنی جو جس کو دلیل پیش کرنی ہوتی ہے وہ دلیل تو ہوتی نہیں، الٹا ہم سے دلیل مانگ رہا ہوتا ہے. جب کسی کا کسی پہ قرضہ ہوتا ہے، وسیم بھائی نے غفار بھائی سے قرضہ لیا 1,00,000 روپے. وسیم بھائی نے غفار بھائی سے 1,00,000 روپے قرضہ لیا، گھنے بن کے پیسے اٹھا کے لے گئے. بولا 1 مہینے بعد دے دوں گا، 1 مہینے بعد نہیں دیے. غفار کو آیا غصہ، اس نے سنائی صلواتیں. وسیم نے کہا معاف کر دو یار، مجھ سے لیٹ ہو گیا. غفار نے کہا چل میں نے معاف کیا. وسیم نے کہا لے بھائی قرضہ کیا ہو گیا؟ قرضہ تھوڑی معاف کیا میرے بھائی، جو لیٹ پیمنٹ کر رہے وہ معاف کر دی ہے. اب میں گیا وسیم کے پاس، ابے تو غفار کے 1,00,000 روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے، دینا دینا بھائی تو غفار جواب میں کہتا ہے، نہیں وسیم جواب میں کہتا ہے کہ اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ کہ غفار نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس سے 1,00,000 روپے لوں گا، کیونکہ اس وقت اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، لہذا وہ معاف ہو گئے. تو میں کہوں گا دلیل تیرے ذمے ہے کہ تو یہ کہے کہ غفار نے کہا کہ 1,00,000 نہیں لینے ہیں، میں نے معاف کر دیا. تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو پھر پیش کر، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ جو جس سے پیسے لیتا ہے ٹائم پہ نہ دے تو ٹائم کے بعد دینے پڑتے ہیں. دین اللہ احق ان یقضی حدیث میں آتا ہے، اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ دیا جائے. یہ تو میں جب کہہ رہا ہوں جب اگر حدیث نہ بھی ہوتی تو بھی قضاء عمری واجب تھی، جبکہ اس پر تو حدیثیں بھی موجود ہیں. نبی کی جب بھی نماز قضا ہوئی ہے آپ نے قضا بھی پڑھی ہے، استغفار بھی کیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال بات؟ اب اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ کہ 4 نمازیں غزوہ خندق میں قضا ہوئی وہ تو پڑھی جائیں گی، 4,000 ہو تو معاف ہیں. اس پر کوئی حدیث لے کر آؤ تو ہم کہیں گے بھائی معاف ہیں. حدیث میں نہ 4 میں فرق ہے نہ 4,000 میں کوئی فرق ہے. تبھی یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے. یہ تو اب اہل حدیثوں نے شروع کر دیا، ورنہ صدیوں سے اس پر اجماع ہے. امام احمد بن حنبل صرف اس کے قائل تھے کہ نماز قضا کر دی تو توبہ ہوگی، قضا نہیں پڑ. وجہ اس کی ہے وہ کسی اور بیس پہ، وہ اس لیے کہ جو ان کی نظر میں جو قضا کر دے وہ کافر ہو گیا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہی جائز نہیں ہے، اس کا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں اب جب توبہ کرے گا تو دوبارہ مسلمان ہوگا. تو وہ حالت کفر میں چھوڑی ہیں نمازیں اس نے، جبکہ ہم اس کو کافر نہیں کہتے، جمہور اس کو کافر نہیں کہتے. تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ قضاء عمری معاف ہے تو پھر مانو کہ پھر وہ کافر تھا. پھر جب کافر تھا تو اس کو قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں تھا. کسی امام کا قول لیتے ہو تو پوری تفصیل کے ساتھ لو. یہ نہیں ہوتا کہ قضا والے مسئلے میں ابو حنیفہ کا قول لے لیا اور کافر والے مسئلے میں امام احمد کا قول لے لیا. ایسا نہیں چلتا مارکیٹ میں. نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے یار یوٹیوب پہ آ کے. یہ لوگ تمہیں ابو حنیفہ امام شافعی سے جو ہٹاتے ہیں نا کہ ہم نبی کو مانتے ہیں ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، اصل میں نبی کو ماننے کی بات نہیں ہے، نبی کو سب مانتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ حدیثوں کی ایک تشریح ائمہ نے کی ہے، ایک تشریح یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہماری تشریح تو اللہ کے رسول کی تشریح ہے اور ابو حنیفہ کی تشریح وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. یہ غلط ہے بھائی. ابو حنیفہ شافعی کو تم سے زیادہ قرآن حدیث کا پتا تھا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اس لیے جو ائمہ کرام کو چھوڑے گا نا وہ آج کل کے اسکالر کی تقلید پہ آ جائے گا، وہ لیبل اس پہ قرآن و سنت لگائے گا، اندھی تقلید کر رہا ہوگا ان کی. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ہمیں کوئی حنفیت کو پھیلانے کا شوق نہیں. اگر ہم حنفیت کو پھیلانے کی کوشش کرتے تو ہم شوافے کو برا سمجھتے، حنابلہ کو برا سمجھتے. ہمارا ظرف تو بہت بڑا ہے، لیکن ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ مجتہدین سے ہٹا کے قرآن و سنت کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. اس منجن پہ قرآن و حدیث کا لیبل لگ رہا ہے اور ابو حنیفہ شافعی نے جو بات کی اس کو کہتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف ہے. یہ تمہیں لگ رہی ہے خلاف ہے، نہیں، خلاف تمہاری باتیں ہیں.